بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بدی ثم عد خمسا فقال اتق المحارم تكن عابد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهق فإن كثرة الزهق تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حاضرین، میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے ہمت کی اور شوق کی بات ہے کہ سردی کے موسم میں اور بیٹھنا، مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ پھر دین کے نام سے کچھ دیر بیٹھنا، یہ بھی بہرحال بڑی ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس بیٹھنے پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور مولانا فخر الحسن صاحب امام مسجد نے مجھ سے فرمائش ظاہر کی کل کہ دین کے تعلق سے کچھ بات یہاں پر عرض کر دی جائے، تو اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک مختصر سی آیت اور ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کریمہ میں نبی حق سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو دین کی بات معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے معلوم کر لو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی حکم دیا ہے فاسألوا اہل الذکر، جو اہل علم ہیں، اہل معرفت ہیں، ان سے تم معلوم کر لو اگر تم کو معلوم نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جو مسائل آتے ہیں، جو دینی ضروریات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں ہم کو شریعت کا حکم معلوم کرنا ضروری ہے کہ شریعت کے حکم کے اعتبار سے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، ہم کو اس میں کیا کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر شریعت نے ہم کو کیا ہدایت دی ہے۔ تو ظاہر بات ہر شخص عالم نہیں ہے جس کے پاس سارے علم کا ذخیرہ ہو اور وہ اس کے مطابق عمل کر سکے، اور نہ ہر شخص عالم بن سکتا ہے، نہ عالم بننے کا مطالبہ ہے۔ اب یہ کہ آدمی کے سامنے جو حالات آتے ہیں اور اس میں اس کو گائیڈ یعنی رہنمائی کہاں سے ملے گی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ شریعت بتلائے گی۔ اور ظاہر بات ہے شریعت کا یہ علم کس کو؟ علماء کو ہے۔ علماء نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج کر کے جو فقہ مرتب کی گئی، وہ فقہ وہ بھی وہ مغز ہے اور خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے قرآن و حدیث کا۔ تو یہ جو علماء اس علم سے واقف ہیں، ان سے تم لوگ معلوم کرو۔ آج ہمارے اندر ایک عیب یہ ہے، خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ علم کی اور معرفت کی باتوں کو سمجھتے ہیں جو ہمارے عقل میں آوے وہی علم ہے، حالانکہ عقل انسان کی الگ چیز ہے۔ عقل سے صحیح و غلط کا آدمی فیصلہ کرتا ہے، لیکن صحیح و غلط بات جب اس کے سامنے آئے گی تب نہ فیصلہ کرے گا، اور صحیح بات ظاہر بات شریعت کا حکم وہ شریعت کی چیزوں سے، وہ شریعت کے جاننے والے ہیں، شریعت کے واقف کار، ان سے معلوم ہوگا۔ تو ایک ہدایت تو ہم کو یہ دی گئی کہ اپنے معاملات میں، اپنے زندگی کے جو باتیں پیش آتی ہیں اس میں تم شریعت کی ہدایت حاصل کرو اور اہل علم سے معلوم کر کے اس پر عمل کرو، اپنی عقل سے، اپنی طبیعت سے عمل نہ کرو۔ اگر تم اپنی عقل سے، اپنی طبیعت سے عمل کرو گے تو اہل ہوا میں سے، خواہش نفس
گویا تم پیروی کر رہے ہو اپنے خواہش کی، اپنے نفس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل علم سے تم حاصل کرو، اہل علم سے معلوم کرو۔ اور کن چیزوں میں ہم کو معلوم کرنا چاہیے، چاہے وہ عبادات سے متعلق چیزیں ہوں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اس کے معاملات چاہے ہوں وہ بھی اہل علم سے معلوم کیے جائیں گے۔ اسی طرح معاملات یعنی کاروبار کی چیز ہے تو کاروبار میں کون سے کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار ناجائز ہے، کس میں سٹے کی شکل ہو جاتی ہے، کس میں جوئے کی شکل ہو جاتی ہے، اور اس طریقے پر کون سا طریقہ غلط ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی اب جو آدمی جس لائن سے جڑا ہوا ہے، جس لائن کو اس نے اختیار کیا ہے، اس لائن میں کون سی چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور کون سی چیزیں شریعت کے موافق ہیں، آدمی کو اپنے لائن کے بارے میں حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ آج ہمارے اندر کمی کہ ہم اپنی عقل سے یا جو چیز رواج ہے، جو چل رہی ہے، بس اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی فکر نہیں کرتے کہ یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ کبھی اس میں سٹے کی شکل ہو جاتی ہے، کبھی جوئے کی شکل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر معاشرت کا معاملہ، رہن سہن کے معاملات میں، کہ رہن سہن میں ہم کو یعنی ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا، ہم کو کیا چیز، جو چیز فیشن کے طور پر رائج ہو گئی اس کو ہم نے اختیار کر لیا کہ صاحب اس کا رواج ہے، اس کا چلن ہے۔ شریعت کے لحاظ سے اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے ہدایت کے علم کے مطابق اس کی گنجائش ہے اختیار کرنے کے نہیں، اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک میں یہ ہدایت دی گئی جو تم کو عمل کرنا ہے اس کا علم حاصل کر لو اور اہل علم سے معلوم کر لو اس کے بارے میں۔ تو معاشرت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، اور اسی طریقے پر اور جو چیزیں ہیں، آج نکاح سے متعلق باتیں ہیں، طلاق سے متعلق باتیں ہیں، ان سب کے بارے میں اہل علم سے تم معلوم کرو۔ جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس حدیث کا علم ہے، ان لوگوں سے معلوم کرو۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ جب بنفس نفیس حیات تھے تو اس وقت تو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی، جو مسئلہ درپیش ہوتا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیا جاتا۔ وہی مفتی اعظم تھے، وہی معلم اول تھے، وہی قرآن کے شارح تھے، وہی حدیث کے بیان کرنے والے تھے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پھر بہت سے صحابہ کرام جو اہل علم تھے، اہل فتویٰ تھے، اور جن کو قرآن کا علم تھا، جن کے پاس حدیث کا علم تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور یہ سب حضرات جو تھے، یہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ بڑے بڑے فقہا تھے، اس زمانے کے بڑے علماء تھے۔ لوگ اپنے معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے جا کر پوچھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہر صحابی جو عالم تھا، ہر صحابی کو سارے معاملات معلوم تھے، نہیں، اس وقت بھی ناخواندہ تھے، بہت سے نئے لوگ تھے، بہت سے انہوں نے مسائل نہیں سیکھے تھے۔ جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے، جو لوگ مسئلے مسائل کے سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے تھے، ان سے وہ جا کر کے معلوم کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین کا دور آیا تو اس میں حدیث کی روایت کا سلسلہ چلا، حدیث کے بیان کرنے کا سلسلہ چلا، نئے نئے مسائل آئے، اس کے احکام کے نکالنے کا سلسلہ ہوا۔ وہ سب احکام نکالا تو وہ لوگ فقہا کہلائے، وہ لوگ فقہا کہلائے، جو حدیث کو جمع کرنے والے وہ محدثین کہلائے۔ تو ان محدثین کی طرف، ان فقہا کی طرف لوگ رجوع کیا کرتے تھے، یعنی ہزاروں ہزار لوگ ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، ہزاروں ہزار لوگ ان سے معلومات حاصل کرنے آتے تھے، ان سے حدیث سیکھنے آتے تھے، مسائل معلوم کرتے تھے۔ اور کوئی جب مسئلہ پیش آ گیا نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، کاروبار سے متعلق، کرایہ داری سے متعلق، تو ان حضرات کی طرف لوگ رجوع کیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے پڑھنے پڑھانے کا اور علم حاصل کرنے کا اور مسائل معلوم کرنے کا سلسلہ قائم رکھا ہے۔ اس امت کی خصوصیت ہے۔ علماء تو کچھ محدود رہے ہیں، کچھ لوگ رہے ہیں جو عالم بنے، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو مسئلہ بتلاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، واعظ و تذکیر کرتے ہیں، لیکن عام لوگ تو انہی علماء سے رجوع کر کے، عام لوگ انہی علماء سے معلوم کر کے مسائل کو سیکھتے تھے۔ آج ہمارے اندر جو کمی ہو گئی ہے وہ کمی ہو گئی، علماء کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ کم ہو گیا ہے، اور اس میں اپنی عقل کے سے فیصلہ کرتے ہیں اور یا آپس میں ڈسکس کرتے ہیں،
اور آپس میں ڈسکس کرنے کے نتیجے میں جس کی بات کسی دوسرے کے سمجھ میں آ گئی، جو اپنی بات سے حاوی ہو گیا، یا اس نے کوئی تکا لگا دیا کہ صاحب یہ ایسا ہے اس لیے، اپنی عقلی وجہ بتلا دی، تو کوئی تکا لگا دیا، بس ہاں صاحب ٹھیک ہے۔ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، فقہ کیا کہہ رہا ہے، علماء کیا بیان کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے آج جو ہے ایک بہت بڑا مفتی پیدا ہوا، گوگل، سمجھا، گوگل، اب اس میں گوگل میں سرچ کر لیتے ہیں، مسئلہ دیکھتے ہیں۔ بھائی گوگل کوئی وحی الہی تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وحی آئی ہو کہ اس میں ہے تو آپ سرچ کر لیجیے، مسئلہ دیکھ لیجیے۔ اس گوگل میں بھی کسی انسان ہی نے مسئلہ ڈالا ہے، اس کو جو محفوظ کیا، اس کے اندر ریکارڈ جو کیا وہ کسی انسانی نے کیا ہے۔ تو جیسے کوئی غلط کتاب لکھ دے یا غیر مستند باتیں، غیر معتبر باتیں کتاب میں لکھ دی جائے، یا تقریر کے ذریعے غیر معتبر غیر مستند باتیں بیان کر دی جائے، اسی طرح گوگل میں اس طرح کی باتیں ڈال دی گئی ہیں۔ اب اس میں آدمی سرچ کر لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بعض لوگ کبھی کبھی بہت ہی وثوق، ارے صاحب نیٹ پر یہ چیز موجود ہے۔ بھائی نیٹ پر کسی انسان نے ڈالا، کس انسان نے ڈالا یہ تم دیکھو، کس انسان نے ڈالا، وہ بڑا کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑی اتھارٹی ہے، یا کسی بڑے معتبر ادارے نے ڈالا ہے۔ تو کوئی چیز بھی آپ ایک دوا بھی لیتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کس کمپنی کی دوا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں دوا جو لکھی ہے کس ڈاکٹر نے لکھا ہے، تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں بھائی MBBS ڈاکٹر ٹھیک قابل اعتبار ہوگا، اچھی کمپنی کی دوا تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ ایسی ویسی کمپنی کی دوا آپ استعمال نہیں کرتے۔ تو جب ایک معمولی سی دوا میں، ایک معمولی سے صابن میں، ایک معمولی سے کولگیٹ میں، منجن میں، اور ایک ہر چھوٹی موٹی چیزوں میں آپ کمپنی دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں اس کی ورائٹی دیکھتے ہیں، تو بتائیے دین کے مسئلے میں اتنی لاپرواہی کہ جو چیز بھی مسئلہ آ گیا، جو چیز بھی کسی نے ذکر کر دیا، کہیں مل گیا، نیٹ پہ آ گیا، اس کو اختیار کر لیا۔ حالانکہ نیٹ پہ جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ دینی باتیں جو غیر مسلم اس میں ڈالتے ہیں۔ بہت سے یہودی اس طرح کی وہ چلاتے ہیں، لائن چلاتے ہیں اور اس میں مسائل کو ڈالتے ہیں۔ تو اس طریقے پر یہ ہم کو ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے، ہم کو مسائل کس سے معلوم کرنا ہے اور کس سے سیکھنا ہے، صحیح تو معتبر ذریعے سے، معتبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اسی بات کی ہدایت دی ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، خاص طور پر دینی مسائل کے اندر، کہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو، یا آپس میں ڈسکس کر کے جس کی عقل حاوی ہو جائے، اوپر ہو جائے، اس کی بات کو مان لو، اور نہ اسی طریقے پر جو لوگ غیر مستند غیر معتبر لوگوں نے نیٹ کے اندر مسائل ڈال دیے، گوگل کے اندر ڈال دیے، اس کو جو مسئلہ ملا اس کو اختیار کر لیا، ایسا نہیں۔ تو اس کے لیے جو مستند و معتبر ہونا ضروری ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان ھذا الامر دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ سب دین کی باتیں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، دین بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور اسی طریقے پر لین دین کر رہے ہیں، اور دوسری شادی بیاہ کر رہے ہیں، اسی طرح طلاق کے مسائل پیش آتے ہیں، یہ سب اس میں تم کو تمہاری لائن کیا ہے؟ دین کی لائن ہے، تم کو دین پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھو تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، وہ سلسلہ یہاں سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ مسلسل سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ علماء کا سلسلہ مسلسل یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ جس طرح حدیث کی روایتیں سند متصل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یہ حدیث ان کے استاد نے بتلایا، ان کے استاد نے بتلایا، ان کے استاد نے بتلایا، یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر بخاری شریف نے اپنے سب سلسلے کو نقل کر دیا، ہم کو ہمارے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو سب کا نام، اور ان سارے ناموں کی ان کی پوری لائف کی سٹوری پوری موجود ہے کہ کون کس کیریکٹر کا تھا، کس معیار کا تھا، کیا اس کا کہاں کا رہنے والا تھا، کیا اس کی بیک گراؤنڈ کا کیا تھا، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایک حدیث کے بارے پوری سلسلے سند موجود ہے۔ اسی طرح مسائل شرعیہ جو ہیں، جس کو فقہ کہتے ہیں، جس کو احکام کہتے ہیں، جس کو شریعت کا مسئلہ ہے، تو شریعت کا مسئلہ کو علماء کا گڑھا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے نکالا ہوا مسئلہ ہے۔ اور کیسے نکلا ہے؟ یعنی کہ کوئی پارٹی ٹیم بیٹھ گئی اور اس نے اٹھا کر کے ڈسکس کر کے غور کر کے نکال دیا، بلکہ یہاں سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام نے مسائل نکالے، تابعین نے نکالے، تبع تابعین نکالے، پھر فقہاء مجتہدین نے نکالے، پھر اس کے بعد کے اور لوگوں نے نکالے، تو یہ سلسلہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں جو ہے وہ معلوم کر کے صحیح جو اس کی اتھارٹی ہیں، جن کے پاس اس کی سند ہے، ان سے معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے، اور دوسری بات مستند ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ چیز سلسلے میں ہمارے اندر بہت ہی کوتاہی ہے، بہت لمبی بات نہیں کی جائے گی، ہم کو آگے دوسری جو بات کہنی ہے۔ تو اس طریقے پر دین کی بات سیکھنا، قرآن پاک
پاک میں اس کی ہدایت دی کہ فنظروا، ایک تو حدیث میں فرمایا کہ فنظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دین کی بات تم کس سے سیکھ رہے ہو، اسی طرح اس کو اچھی طرح جانچ لو، پڑتال لو، پرکھ لو، اور معتبر لوگوں سے تم دین سیکھو۔ اور قرآن پاک کی آیت میں فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو بات تم کو دین کی معلوم نہ ہو، جو بات تم کو، یہ نہیں کہ ہماری عقل میں اس کے بارے میں نہیں، تم نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے، کسی عالم نے سنا ہے، اگر نہ تو عالم سے سننا یاد ہے نہ کتاب میں پڑھنا یاد ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ تو فوراً اہل ذکر سے معلوم کرو، علماء سے تم معلوم کرو، امام صاحب سے معلوم کرو، کسی مفتی سے معلوم کرو، نہیں تو کتاب کو دیکھو، کتاب دیکھو، کتاب میں پڑھو، بہرحال اہل ذکر سے معلوم کر کے تب اس کے بعد ہی عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو اس آیت کا خلاصہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ ایک حدیث بھی میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یاخذ ہؤلاء الکلمات، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، آپ نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف ان کے طلب اور شوق پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، میں مجھ سے باتیں کون سیکھے گا؟ پہلے آپ نے ان کے اندر وہ پیدا کیا، جذبہ پیدا کیا، من یاخذ هذه الکلمات، ارے بھائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کون ہم سے بات سنے گا؟ تو صحابہ کرام بالکل چوکنا ہو گئے، متوجہ ہو گئے، شوق پیدا ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بھی فرمایا من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن، یہ صرف سیکھ لینا کافی نہیں ہے، بس اس پر وہ عمل کرے، یعنی یہ وعدہ لے لیا آپ نے کون مجھ سے باتیں سیکھے گا اور اس پر خود عمل کرے۔ اور یعلم من یعمل بہن، یا کس ایسے لوگوں کو بتلا دے جو اس پر عمل کرے۔ معلوم علم صرف خود سیکھ لینا کافی نہیں کہ ہم بڑے قابل ہو گئے، بلکہ علم اس لیے ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بتلایا جائے، دوسرے لوگ اس پر عمل کریں۔ تو دو وعدہ لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پہلے تو شوق پیدا کیا، جذبہ پیدا کیا، جو شوق پیدا ہو گئے، طلب پیدا ہو گئی، تو فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہم سے یہ چیزیں لے گا، فیعمل بہن، خود اس پر عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، یا ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو سکھلا دے جو اس پر عمل کریں، کہ خود سیکھ لے کے ہو گئے، قابل ہو گئے، علم ہو گیا، لے کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، دوسروں کو بتلاؤ، دوسروں پھیلاؤ، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ باتیں۔ تو پھیلانا، پہنچانا، بتلانا، یہ وعدہ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز پر لوگوں کو متوجہ کیا اور یہ پوچھا، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں اس کے لیے، فوراً ہاتھ اٹھا دیا کہ میں تیار ہوں اس کے لیے، آپ بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کا قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیا سے محبت میں، اور ان کی طلب کو دیکھ کر کے، ان کو اپنی طرف اور متوجہ کرنے کے لیے، جیسے کسی کو متوجہ کیا، ہاتھ پکڑ کر اس کو قریب کر کے، اور یہ ایک محبت کا بھی انداز ہے اور خصوصیت کا بھی انداز ہے، اپنے سے قریب کرنے کے بھی انداز ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تعلیم جو ہے بہت ہی عجیب و غریب تھا، یعنی مختلف واقعات ایسے آتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، ایک نیا طرز اختیار کیا، جس سے آدمی کا دل بالکل نرم ہو جائے اور پورے شوق پیدا ہو جائے، ان کے اندر سراپا شوق بن کر کے وہ باتوں کو سنے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، اور آپ کے داہنے ہاتھ میں سونا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا، اور آپ کے بائیں ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، اور آپ نے اس طرح دکھلایا، بھائی دیکھو یہ دونوں چیزیں ہماری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہیں۔ تو آپ زبانی بھی کہہ سکتے تھے کہ سونا حرام ہے مردوں کے لیے، ریشم حرام ہے، اصلی ریشم جو ہوتا ہے وہ حرام ہے مردوں کے لیے، لیکن آپ نے ان دونوں کی شکل لا کر کے سامنے دکھلا دی ہے، جس کو پکچر کے ذریعے سے آج کل تعلیم کا سلسلہ ہے، بورڈ میں پکچر بنا کر، کاپیوں میں، کتابوں میں پکچر بنے، سیب کی پکچر ہے، اس کی پکچر، لڑکوں کو اس سے سکھلایا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقوں کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے یوں بھی کہہ سکتے تھے سونا اور ریشم یہ حرام ہے مردوں کے لیے، آپ نے وہ دونوں چیزیں دکھلا دی کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے، یہ آپ کا خاص انداز تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیے ایک بات جو آپ کہنا چاہتے تھے اس کو کس انداز پہ آپ نے تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ من یاخذ ھذا بدرہم، بھائی یہ مردہ جو پڑا ہوا بچہ بکری کا، ہم سے 1 درہم میں اس کو کون خریدے گا؟ من یاخذ عنی بدرہم، کون 1 درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، کسی کے دروازے پہ پڑ جائے تو آدمی اس کو بھگانے دور کرنے لگے، وہاں سے ناک بن کر کے گزرے، اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ تو
مفت میں کوئی لینے تیار نہیں، کسی کے دروازے پر پڑا رہے تو آدمی اس وہاں سے بھاگنے لگے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اب دیکھیے علم سکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ کمتر ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی کمتر ہے. دنیا اس کو کہتے جو انسانوں کو آخرت سے بے فکر کر دے، آخرت کی طرف توجہ کرنے سے رکاوٹ بنے، اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے سے غفلت میں ڈال دے. نماز سے غفلت میں ڈال دے، ذکر سے غفلت میں ڈال دے، تلاوت سے غفلت میں ڈال دے، آخرت کی طرف متوجہ ہونے سے غفلت میں ڈال دے، تو یہ مردہ. تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ کمتر ہے. باقی جو دنیا کو حاصل کرے اللہ کی یاد کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، ذکر کے اہتمام کے ساتھ، تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ سمجھیے دنیا کی حیثیت جو پانی کی ہے، پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، اور پانی اگر کشتی کے باہر ہے، اس کے اوپر کشتی چل رہی ہے، تو وہی پانی جو ہے وہ سہارا بن جاتا ہے بہت لمبی چوڑی مسافت طے کرنے کا. اسی پانی کے ذریعے آدمی لمبی چوڑی مسافت طے کر لیتا ہے. خشکی میں طے کرنا دشوار ہے، کشتی میں بیٹھے اور اس کا پوا چلایا اور پہنچ گئے. تو لیکن یہ پانی جب تک کشتی کے باہر ہے تب تک تو سارے انسانوں کی نجات ہے، وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے. اور وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے، کشتی مالی سوراخ ہو جائے، کوئی ہول ہو جائے، کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی وہ ڈوب جائے گی، اس میں جو آدمی وہ بھی ڈب جائیں گے. تو دنیا کا روپیہ پیسہ، ساز و سامان، یہ فیکٹری اور دکان، روپیہ، یہ سب چیزیں اس کی حیثیت پانی کی ہے. اگر یہ دل کے اندر آ گیا اور اس کو آدمی نے مقصد بنا لیا کہ ہم بس پراپرٹی کے چکر میں رہیں گے، ہم روپے پیسے کے چکر میں رہیں گے، ہم سونے چاندی کے بلڈنگ کے چکر میں، تو دل کے اندر بیٹھا لیا اور نماز کی فکر نہیں، اللہ کے یاد کی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو وہ ڈوب جائے گا. وہ کیا ہے؟ ڈوب جائے. دل میں اس نے ڈال لیا. اور ایک دل میں اللہ کی محبت ہے، دل میں دین کی عظمت ہے اور اسلام کی محبت ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے. یہ روپیہ پیسہ، مکان، زمین، یہ سب چیزیں اس کا ذریعہ ہے. جیسے پانی میں کشتی چل رہی، اسی طرح اس روپے پیسے، مکان، زمین کے ذریعے سے آدمی اپنی زندگی چلا رہا ہے. تو زندگی پار کرنے کے لیے، زندگی چلانے کے لیے سب چیزیں ہیں. اگر دل میں رکھ لیا جائے گا تو انسان ڈوب جائے گا. سمجھا؟ تو یہ مثال ہے. تو فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھیں دنیا کی حقیقت کو واضح کر ایک مثال سے واضح کیا تاکہ ذہن میں جم جائے، بانٹ جائے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یہ کلمات کون لے گا؟ جو خود عمل کرے یا دوسروں کو سکھلا دے تاکہ وہ اس پر عمل کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقلت انا یا رسول اللہ، میں اس کے لیے تیار ہوں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا. فاخذ بدیہ، آپ نے محبت اور تعلق اور اپنے سے قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیا آپ نے. یہ انداز آپ کا. اور ہاتھ پکڑنے کے فعد خمسن، آپ نے 5 باتیں بیان فرمائی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اتنا شوق پیدا کر کے، اتنی توجہ دلا کر کے اور اتنے اہتمام کے ساتھ جو بتلائی، وہ 5 چیزیں آپ نے بتلائی. پہلی چیز تو بتلائی اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ دیکھو جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، گناہ کی ساری چیزیں حرام ہیں، اور یہ حرام کی چیزوں سے تم بچو. چاہے روپے پیسے حرام ہو، زمین جائیداد حرام ہو، چاہے بات چیت بولنے، زبان کا کوئی گناہ ہے جو حرام ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی شہادت دینا، یہ سب کیا یہ حرام ہے. اسی طرح جو روپے پیسے کی چیزیں، رشوت لینا، سود لینا، سٹا جوا، یہ سب چیزیں حرام ہیں. بدنگاہی کرنا، اپنے آنکھوں کا گناہ ہو، کسی کو بری نظر ڈالنا، کسی کے اوپر، کسی عورت کے اوپر، کسی امرت کے اوپر بدنگاہی کرنا، یا کان کا گناہ، مطلب وہ آپ کے گانا سننا، میوزک سننا، اس طرح کی چیزیں، یہ کان کا گناہ، یہ سے حرام ہے. تو فرمایا جتنی حرام چیزیں اس کے تم بچو، اس لیے کہ حرام چیزیں گناہ ہوتی ہیں، اور گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے حاصل نہیں ہوتی. وہ انسان جو گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تم گناہوں سے بچو. تو اگر تم اس طرح حرام چیزوں سے بچنے لگے، حرام پیسے سے بچنے لگے، حرام بولنے سے بچنے لگے، حرام چیزوں کو سننے سے بچنے لگے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے لگے، اور اسی طرح حرام جتنی چیزیں ان سب چیزوں سے بچنے لگے، تکن عابد الناس، تو سمجھو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. یعنی یہ آپ نے توجہ دلائی کہ صرف نماز پڑھنے کا نام بڑا عبادت گزار، تلاوت کرنے کا نام بڑا عبادت گزار، ذکر و تسبیح پڑھنے کا نام بڑا، وہ تو ہے ہی ہے،
لیکن سود کا پیسہ کھا رہا ہے، رشوت کا پیسہ استعمال کر رہا ہے، سٹے سے پیسے حاصل کر رہا ہے، لوگوں کو غیبت کر رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بد نظری کر رہا ہے، اور اسی طرح اور گناہ کر رہا ہے، لوگ کسی کی زمین دبا رہا ہے، کسی کا بنا مکان نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو لوگ اسی نمازی کو، اسی تلاوت کرنے والوں کو بڑا عبادت گزار سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں، اس سے بڑا عبادت گزار نہیں، وہ فریضہ ادا ہو جائے گا اس کا، لیکن عبادت گزار تو حرام چیزوں سے کے بچنے سے بچے گا. اگر حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے وہ، تو وہ عبادت گزار نہیں ہے. وہ نماز ادا کر رہا ہے، اس کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑا عبادت گزار تو حرام چیزوں سے بچنے کی وجہ سے ہوگا. تو فرمایا تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور جو اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا پسند محبوب ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے جب تم حرام چیزوں سے بچو گے. تکن عبد الناس. دوسری چیز فرمایا کہ ورضا مما قسم اللہ لکن تکن اغنى الناس، کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو اس طرح دیا، کسی کو اس طرح دیا، جس کو جو چیز دے دی اس پر راضی رہو. بہت سے لوگ ہیں، مان لیجئے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، لیکن ان کا صحت مند ہے، تندرست ہے، نہ ان کو ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے، نہ ان کی آنکھ کی کمزوری ہے، نہ اور کوئی گردے میں کڈنی میں کوئی خرابی ہے، تو وہ یہ ساری خوبی چیزیں ان کو منظور. روپیہ پیسہ زیادہ نہیں رہی. ایک آدمی اس کے بعد روپیہ پیسہ ہے لیکن دسیوں طرح کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور وہ نہیں کرا، تو کس کے لیے کیا مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کے. لیکن آدمی کا کام یہ ہے کہ اس پر شکر گزار رہے، جو اللہ نے ہم کو دے دیا اس پر ہم راضی ہیں. یہ نہیں کہ صاحب فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں، فلاں کے پاس یہ ہمارے پاس نہیں، فلاں کے پاس یہ ہمارے پاس نہیں. تو اس سے کیا شکایت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا. ابھی تو اللہ کی مرضی ہے. تمہارے پاس جو اپنے پاس ہے اس کو نہیں دیکھتا آدمی، اس پر شکر ادا کرے. تو ایک طرف تو شکر سے محروم ہو جاتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری، باطنی، جسمانی، مال روپے پیسے کی، بیوی بچوں کی جو نعمتیں عطا فرمائے اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. دوسرے کی چیز کو دیکھ رہا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا اچھا مکان، ہمارے پاس مکان ہے، فلاں کے پاس گاڑی، ہمارے پاس گاڑی نہیں. تو فرمایا اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو ناشکری پیدا ہوتی ہے، دوسرے طمع یعنی لالچ پیدا ہوتی ہے کہ ایسی مکان ہم کو ملنا چاہیے، ایسی گاڑی ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. یہ چیز تو طمع اور لالچ پیدا ہو گئی. تیسری چیز حسد پیدا ہوتی ہے، ان کو کیوں دے دیا. اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو، سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. سوکھی لکڑی ہو، اس میں ماچس کی تیلی آپ لگائیے، کچھ دیر میں جو آگ سب لکڑیوں کو کھا جائے گی، کوئلہ ہو جائے گا، راکھ بن جائے گی. تو فرمایا اسی طرح حسد کسی کے اندر اگر پیدا ہو گیا تو وہ نیکیوں کو انسان کے ختم کر دیتا ہے. تو اب دیکھیے جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس پر راضی رہنا، اس پر شکر ادا کرنا، یہ اگر نہیں ہے، اور اس پر قناعت کرنا یہ اگر نہیں ہے، تو اس کے خلاف کیا ہوگا؟ حسد پیدا ہوگا، اور اس کے خلاف جو ناشکری پیدا ہوگی، اور طمع و لالچ پیدا ہوگی. جب طمع و لالچ پیدا ہوگی، حسد پیدا ہوگی، پھر طرح طرح کی خرابیوں کے اندر آدمی مبتلا ہوگا. تو فرمایا کہ تو انسان سمجھے گا اپنے کو فقیر سمجھے، میرا کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو فرمایا تو اس کا علاج کبھی نہیں ہوگا. فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا اس پر تم راضی رہو، تکن اغنى الناس، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسن الی جارک تکن مومنا، کہ تم اپنے پڑوسیوں کی طرف کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم پکے مومن ہوگے. تمہارے مومن ہونے کی، صاحب ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارا برتاؤ پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو. پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی تو وہ ہے جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تیسرے پڑوسی ہے مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی پڑوسی، اس کا حق سب سے زیادہ ہے. جو بھی اچھائی اس کے ساتھ کرے گا اس کا 13 ثواب ملے گا، 3 گنا ثواب ملے گا. ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ہر عمل میں 3 گنا ثواب ملے گا. کہ رشتہ دار کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کیا اس کا ثواب، مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کیا اس کا ثواب، پڑوسی ہونے کے ساتھ صلہ رحمی کیا اس کا ثواب. اور صلہ رحمی کا طریقہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے بتلا دیا ہے کہ مرغ مسلم کی دعوت کرنا کوئی ضرور نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی شوربہ پکائے، چاہے لوکی کا شوربہ ہو، تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو اور ایک پیالی کٹوری پڑوس میں بھیج دو. غربت کا زمانہ تھا،
کسی کے پاس نمک، کسی کے پاس سالن بھی نہیں ہے، کسی کے پاس نمک بھی نہیں ہے، تو یہ فرمایا آج آپ کے پاس اس سے اچھا ہے تو، لیکن یہ طریقہ بتلا دیا کہ پڑوس میں کہ بھیج دو، اور خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھو. اپنی ہم برابر لوگوں نے جیسے عید کی سوئیاں ہیں، ان کے یہاں بھی سوئیں پکی، ان کے یہاں بھی سوئیں بھیج دیا. رمضان کی افطاری اپنے انہوں نے افطاریوں کا تبادلہ ہو گیا، آپ نے ان کے یہاں بھیج دیا، انہوں نے آپ کے بھیج دیا. بکرے گوشت آپ نے ان کے بھیج دیا، انہوں نے آپ کے بھیج دیا، تبادلہ ہوا. بھائی ٹھیک ہے رشتہ داروں کا بھیج، لیکن اس میں جو غریب ہوں ان کو دیا جائے، رشتہ دار ہیں یا جو مسلمان غریب ان کو دیا جائے، جن کے یہاں نہیں ہوا قربانی، جن کے یہاں افطاری میں بہت زیادہ فراوانی نہیں، ان کو بھیجو گے زیادہ ثواب ملے گا. ثواب امینوں کو دینے میں بھی ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ اس طرح. تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے طریقہ بتلایا کہ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دو. تو اسی لیے جو چیز بھی گھر میں پک رہی ذرا سے زیادہ کر کے، اور اس میں بھائی سب لوگ کھائیں گے، تھوڑا سا حصہ پڑوس میں بھیج دیا گیا، ایک پڑوس میں بھیج دیا. یہ نہیں کہ باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ بنایا جائے افطاری اور پھر سب پورے محلے میں بٹوایا جائے. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتلایا جو ہر آدمی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے. کہ لوکی کا شوربہ بنا رہے ہو، تمہارے پڑوس میں دوسرا رکشے والا ہے اور تم بھی رکشے والے ہو، تم بھی غریب ہو، تو اس کے ایک پیارا بھیج دو. یہ کرنے کا طریقہ ہے تو اس کی قدر ہوگی. اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم احسان کرو. پڑوسی ایک تو وہ جو مسلمان بھی ہے اور اسی طرح رشتہ دار بھی ہے، تیسرے پڑوسی ہے. دوسرا وہ ہے جو پڑوسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ہیں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اگل بغل مکان ہے تو پڑوسی، اس کے ساتھ دگنا ثواب ملے گا. اس کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کرو گے، آپ نے دعوت دے دیا ان کو چائے پلا دیا، ان کے ساتھ کوئی مصیبت پریشانی ہے اس میں آپ کھڑے ہو گئے، ان کا تعاون کر دیا، تو اس میں آپ کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک ثواب تو پڑوسی ہونے کے ناطے اور دوسرے مسلمان ہونے کے ناطے. تیسرا پڑوسی وہ ہے جو نہ تو رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے. اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے ساتھ تم اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے. اور چوتھی چیز ایک قرآن پاک میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے صاحب بالجم، یعنی جو تمہارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، مسلم ہے غیر مسلم ہے، یہ صاحب بالجم میں آتا ہے، ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے، ان کا بھی ایک حق ہو جاتا ہے. پڑوسی کے ناطے ان کی رعایت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، کلاس میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، کہ اسکول میں ایک ساتھ ٹیچنگ کر رہے ہیں، آفس میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اگل بغل دکان ہے، وہ اپنی گدی بیٹھے ہیں، اپنی گدی بیٹھے ہیں، تو پڑوسی ہیں. تو یہ پڑوسی جو ہے وہ صاحب بالجنب ہے. ایک ساتھ یہاں تک کہ فرمایا علماء نے کہ تھوڑی دیر کے لیے بس پر آپ بیٹھ کر جا رہے ہیں، ٹرین پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، جو آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا وہ بھی صاحب بالجنب ہے. اس کو کوئی پریشانی ہو جائے، آپ کا پڑوسی ہو، بغل میں پہلو میں بیٹھنے والا ہے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ نہیں یہ جانے ہم سے کیا مطلب، ایسا نہیں ہے. اب آپ کے پڑوس میں جب بیٹھ گیا ہے تو اس کا آپ کے اوپر حق ہو گیا ہے. کوئی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اس میں تعاون کیجئے. تو ایک عام انسان کا تعاون کرنا تو ہی ہے. تو پلیٹ فارم میں راستہ چلتے لوگوں کو تو تعاون نہیں کر سکتا آدمی، لیکن جو اگل بغل سیٹ میں بیٹھ گیا ہے، ایک ٹرین میں بیٹھ گیا ہے، ایک بس میں بیٹھ گیا، تو اس کا بھی حق ہے. اس کے ساتھ کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کا تعاون کرنا. تو یہ فرمایا گیا تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو. جو پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ مومن ہو جائے گا، صاحب مومن. نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے، قسم خدا کی وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے، قسم خدا کی وہ شخص صاحب ایمان. 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں. یعنی ان کے پڑوسیوں کو ہر وقت کچھ نہ کچھ پریشانی لاحق رہتی ہے، ان سے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں، کوئی مسئلہ نہ پیدا کر دیں، کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال دیں، تو ہر وقت اس کی طرف سے آدمی ڈرتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دیں. تو فرمایا جن پڑوسی لوگوں کا یہ حال ہو کہ اپنے پڑوسی سے اس طرح خطرہ محسوس کریں تو وہ مومن نہیں ہے. مومن کی پہچان یہ کہ اس کے پڑوسی اس کی طرف مطمئن رہیں، اس کے پڑوسی اس کی طرف سے کسی کو خطرہ محسوس نہ کریں، اس کے پڑوسی اس کی طرف سے کسی کا ڈر محسوس نہ کریں. یہ مومن کی پہچان ہے. فرمایا کہ اس طریقے پر صاحب ایمان بن جاؤ. اور چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ تم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو یا دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. آدمی بسا اوقات یہ کہتے دوسروں کے لیے تو گھٹیا چیز، اپنے لیے اچھی چیز. دوسروں کے لیے ان کو دے دو، یہ اب ان کے ساتھ کر دو، نہیں آپ ایسے کر لیجئے. تو اس طریقے پر گھٹیا چیز دوسروں کے لیے طے کرتے ہیں اور اچھی چیز اپنے فرمایا یہ غلط ہے. معیار اپنے کو بناؤ. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے،
ہم ہوتے کون چیز پسند کر، جو اپنے لیے تم پسند کر رہے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ نبی کریم علیہ السلام ہدایت دی ہے کہ احب الناس، کے لوگوں کے لیے وہی پسند کرو تم دوسرے لیے پسند کرتے ہو. دوسرا معیار تم نے بنا رکھا ہے، دوسرا پیمانہ بنا رکھا ہے کہ دوسروں کو دینے والی بات ہو گھٹیا چیز دے دیں، معمولی چیز دے دیں، خراب چیز دے دیں، اپنا لینا تو اچھی والی چیز دے دیں. فرمایا یہ نہیں. جب تم اپنے کو وہاں پر رکھ لو کہ ہم ہوتے کیا لیتے ہیں یہ چیز، ہم اس کو پسند کرتے، جب ہم خود نہیں پسند کرتے اپنے لیے تو ہم دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کریں گے. بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر ہوا تو ہم ان کو اچھا دے دیں گے، خود گھٹیا لے لیں گے، دوسروں کو ترجیح دیں گے. تو فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کو پسند کرو، یا دوسروں کے لیے وہی پسند کرو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تکن مسلمن، تب تم سچے مسلمان ہوگے. اب دیکھیے یہ حدیث کا رخ ہی بالکل دوسرا ہے. یہ نہیں بتلا رہے کہ جتنی نماز کی رکعتیں پڑھو گے اتنے بڑے مسلمان ہوگے، جتنی تسبیح پڑھو گے، وہ تو فرائض میں سے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. لیکن مسلمان، پکا مسلمان جو ہوگا، جو معاشرت کے اعتبار سے، حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے پکا سچا ہو، تو فرمایا تو دوسروں کے لیے جو وہی پسند کرو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم صاحب ایمان مسلمان ہو جاؤ گے پکے. پانچویں چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ بہت زیادہ ہنسو مت. کہا لگانا، ہنستے ٹھٹے کرنا، بہت زیادہ ہنسنا، کہ جس کے سامنے آخرت کی زندگی ہے، جس کے سامنے موت ہے، اور جس کے سامنے میدان محشر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا ڈر ہے، جس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کل ایک فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت جہنم میں جائے گی، پتہ نہیں ہمارا حشر کس میں ہم جنت میں جائیں. وہ کہے لگا کر کے کیسے ہنس سکتا ہے، وہ ٹھٹے مار کر کے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ یہ چیز غفلت کی علامت ہے. جب انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی بازپور سے غافل ہوتا ہے، اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہوتا ہے، تب اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھٹے مار رہا ہے، گپ بازی کر رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، یہ سب چیزیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وَلْيَبْكُوا فَلْيَبْكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسو کم رو زیادہ. قرآن نے ہدایت دی ہے. بھائی قرآن میں جو چیزیں کہی گئی ہیں کرنے کو وہ سب فرض ہوتی ہیں نا، تو قرآن پاک ہدایت فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ ہنسیں کم، روئیں زیادہ. آج ہمارا حال کیا، رونا ہے نہیں. اس لیے کہ ہم کو اس کا استحضار نہیں ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس پر پکڑ ہوگی. ہم کو استحضار نہیں ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم کو اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے ان چیزوں کا حساب دینا ہے. ہم کو اس بات کا یقین نہیں کہ ہم کو پل صراط کا راستہ طے کرنا ہے، اور کل آخرت میں ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اس کا کوئی ڈر نہیں ہے ہم کو. تو یہ غفلت کی انتہا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے آدمی ٹھٹے مار رہا ہے، ہنسی کر رہا ہے، اور خوش گپیاں کر رہا ہے. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، دیکھو زیادہ ہنسو، مسکرانا ہنسنا جائز ہے، مباح ہے، لیکن بہت زیادہ ٹھٹے مارنا، بہت زیادہ ہنسنا کہ بالکل غفلت پیدا ہو جائے، آخرت سے غفلت، اللہ کے فرائض سے غفلت، اور اپنے اندر دین پیدا کرنے سے غفلت، نماز میں حاضری سے غفلت. یہ غفلت جو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو آدمی کو غفلت نہیں ہونا چاہیے، اور آخرت کی یاد رہنا چاہیے، اللہ کی یاد رہنا چاہیے. تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ، اس لیے بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. جب دل مردہ ہو جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کہاں سے آئیں گے؟ دل جو زندہ ہوتا ہے، زندہ دلوں کے دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اور زندہ دلوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اللہ کی یاد رہتی ہے، آخرت کی یاد رہتی ہے. تو اپنے دل کو زندہ دل بناؤ، مردہ دل نہ بناؤ. اور مردہ دل کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ 5 دیکھی نصیحتیں نبی کریم علیہ السلام فرمائی، اور ہر نصیحت اس میں سے بہت ہی جامع ہے، ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ پہلے متوجہ کیا کہ کون ہماری باتیں سنے گا اور سن کر کے خود عمل کرے، یا دوسروں کو بتلا دے تاکہ وہ عمل کرے. گویا ہر سننے والا یہ وعدہ کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے کہ ہم دوسروں کو بتلائیں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بتلائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے بتلاتے ہوئے وعدہ لے لیا، فَيَعْمَلُ بِهِ، خود عمل کرے اور یا دوسروں کو بتلاوے جو اس پر عمل کریں. تو ہم بھی اسی نیت سے سنیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود اس پر عمل کریں گے، اور موقع ہوگا تو اپنے گھر والوں کو دوسروں کو بتلائیں گے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہے کہ حرام چیزوں سے بچنا.
اس کا اہتمام آدمی کرے کہ زندگی میں کون کون چیزیں حرام ہمارے اندر ہیں، کون کون چیزیں زندگی میں ہماری زندگی میں گناہ کبیرہ کی چیزیں شامل ہیں، ان کی فہرست بنا کر کے تھوڑا تھوڑا ایک ایک کر کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے توفیق مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت عطا فرمائیں گے، اور ہمت عطا فرمائیں گے پھر آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو حرام کو چھوڑنا، تو عابد الناس، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا، اس پر خوش رہنا، اس پر قانے رہنا کہ ہم کو قناعت ہے۔ حرص، طمع، ناشکری، حسد، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ورنہ پھر اسی چیز میں آدمی ہمیشہ گھلتا رہے گا، حسد کی بیماری میں رہے گا، ناشکری کی طمع میں یہ مل جائے تو اب یہ مل جائے تو وہ مل جائے۔ تو فرمایا کہ غنی اگر بننا چاہے تو دل غنی رہے، تمہارا دل کے اندر تمہارے غنا رہے، تو اس کے لیے تم جو اللہ نے عطا فرما اس پر راضی رہو اور خوش رہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور حسن سلوک کرو، تو تم سچے مسلمان جبھی ہوگے۔ اور پڑوسی دیکھیے، ایک گھر کا پڑوسی ہوتا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہے، یا گھر دروازے کے سامنے دروازہ ہے۔ دوسرے محلے کا پڑوسی ہوتا ہے کہ ایک ہی محلے میں رہے۔ تیسرے شہر کا پڑوسی ہوتا ہے، ایک شہر میں رہے تو بھی پڑوسی ہے۔ چوتھے جو صوبے کا پڑوسی ہوتا ہے، یہ یوپی کے ہیں، وہ بہار کے، وہ گجرات کے، تو صوبے کا پڑوسی ہوتا ہے۔ اور یہ یہاں پتہ نہیں چلتا، جب آپ دوسری جگہ جائیں گے، اب آپ گجرات گئے تو وہاں پر یوپی کے لوگوں کی قدر ہوگی۔ ہمارے صاحب اچھا تھا یوپی کے آپ ہیں، بہت اچھی بات، یوپی کے اچھا الہ آباد، اچھا آپ الہ آباد کے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو دوسری باہر جا کر کے اس کی قدر ہوتی ہے، یہاں تو سب الہ آباد بہت بڑا شہر ہے، لیکن جب باہر جائیں گے تب آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں شہر کے اعتبار سے، یہ ہمارے پڑوسی صوبے کے اعتبار سے، یہ ہمارے پڑوسی ملک کے اعتبار سے۔ امریکہ، لندن آپ وہاں چلے جائیے، وہاں غیر مسلم بھی کوئی انڈین مل جائے گا، آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی، سب یہ ہمارے ملک کے ہیں، انڈین ہے یہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تعلیم دی ہے، صرف یہ کہ دیوار سے دیوار ملی ہو، دروازہ سامنے ہو، وہی پڑوسی نہیں سب ہے، لیکن سب کے اس کا حق زیادہ ہے، اس کا ایک حق کم ہے۔ کہنے کا مطلب کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یہ 5 چیزیں اس وعدے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اور آپ کو بتلائی ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دوسروں کو بتلائیں گے تاکہ اس کو عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي مالي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي مالي۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم ہمارے اور تمام مسلمانوں گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو گناہوں سے، معصیت سے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو آپ کے جو احکام ہیں شریعت کے، چاہے معاشرت سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، یہ معاملات سے متعلق ہو، سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کے ناجائز کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، معصیت کی باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ہدایات اس حدیث پاک میں دی گئی ہے کہ حرام سے بچنا، اسی طرح اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں پر راضی اور خوش رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اسی طرح اپنے لیے جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے، اور ہنسی پر اپنے کنٹرول رکھنا، ان سب چیزوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی، اتباع شریعت کی، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر، اسلام پر قائم رہیں، جب دنیا سے جائیں تو ہم سب کا خاتمہ